جس کے چچا نے ان کو پالا ہے۔ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ کے والد کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے ان کو پالا اور خدمت کی، اور بڑی خدمت کی حضرت ابو طالب نے۔ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ان کی خدمت میں ہمیشہ ان کو یہ کہتے تھے، جب ان کا وقت آخر تھا چچا کا، تو چچا اپنے اس بھتیجے سے بلا کر ایک بات کہتے تھے ہمیشہ، وہ کہتے تھے بھتیجے میں زندگی میں وہ حق ادا نہیں کر سکا، میں وہ حق ادا نہیں کر سکا جو تیرا حق تھا مجھ پہ کہ میں تیرا جس طرح میں تیری خدمت کرتا، میں تیری خدمت نہیں پوری کر سکا۔ اس بات پہ تو معذرت کی، لیکن دوسری طرف انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اکٹھا کیا اور اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو بات سنو، اپنے بیٹوں کو میں ذکر کر رہا ہوں لیکن میں نام نہیں لے رہا ابھی، صرف اس واسطے کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی داستان پیش کروں جو داستان ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہونی چاہیے، اور ہے بھی۔ اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ اپنے بیٹوں کو کہا کہ دیکھو جس طرح میں نے ہمیشہ کسی بھی جگہ پہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے تھے حضرت ابو طالب کے گھر میں، تو اپنے بیٹوں کو پیچھے رکھتے تھے، پہلے اس بچے کو کھانا کھلاتے تھے اور پھر اپنے بیٹوں کو کھلاتے تھے کہ دیکھو جس طرح کہ میں نے اس بچے کی خدمت کی ہے، کوئی اس میں کسر نہ چھوڑنا، اس کے مال کی، جان کی، عزت کی، ہر طرح کی جو حفاظت ہے وہ کرنے، یہ نصیحت کرتے ہوئے یہ گئے۔ اور وہ نصیحت پتہ کیوں کر رہے تھے؟ اور یہ جو بچے ہیں انہوں نے بھی کیا کمال بات کی ہے، انہوں نے شیب ابی طالب ہو تب بھی، اور جب ہجرت کا واقعہ ہو، جب کہ اس بچے نے ہجرت کی مکے سے مدینے، تب بھی اس بستر کے اوپر لیٹ کے اپنے باپ کی اس وصیت کو پورا کیا کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ ہوگا اس بچے کی جان کو کسی بھی طرح سے، وہ شیب ابی طالب ہو جہاں پہ دشمنوں کے وار کا ہمیشہ خطرہ رہتا تھا، یا وہ بستر ہو جس کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ امانتیں لٹانے کے بعد واپس آ جانا، چلتے آنا، تو اس امانتوں والے بستر پہ جب وہ سارے لوگ میرے نبی کو خدا نہ خواستہ کوئی زر پہنچانے کے لیے آئے تھے، تو وہاں بھی ابو طالب کے بیٹے ہی لیٹے ہوئے تھے۔ یہ ساری گفتگو جو ہے یہ بزرگ جب کر رہے تھے ابو طالب، تو انہوں نے ایک جملہ آخر میں کہا، میں نے روایتوں میں پڑھا اور یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور اس سے ایک بہت بڑی نصیحت بھی ملتی ہے، وصیت بھی ملتی ہے، اور ایک تسلسل ہے ان چیزوں کا جو کہ ہماری احادیث کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو بھتیجے میری ہڈیاں جو ہیں نا یہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اب یہ بالکل بوڑھی ہڈیاں ہو گئی اور میں اللہ کے ہاں یعنی کہ حاضری کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس امید کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ جملہ دیکھیے کہ اس ہستی نے کیا کہا، اوئے ہوئے ہوئے، کہتے ہیں بھتیجے مجھے یقین ہے کہ جب روز قیامت ہوگا نا تو یہ برسیدہ، یہ گلی سڑی ہڈیاں، گلی ہوئی ہڈیاں، برسیدہ ہڈیاں جو ہیں نا، یہ تیری رحمت سے، تیری شفاعت سے تازہ ہو جائیں گی، اور پھر ان کو وہ دوام ملے گا جو تیری شفاعت کا جو ہے وہ حق ہے، تو ان کی شفاعت کرے گا۔ یہ ہستی اس ہستی کو کہہ رہی ہے کہ تو میری ان برسیدہ ہڈیوں میں بھی جان ڈالے گا اللہ کی رضا سے، اور پھر ان ہڈیوں کو بھی انشاءاللہ تعالی جنت جو ہے وہ ملے گی۔ یہ پہچان جو ہے نا، یہ ہم تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو اس طرح سے شاید پہچاننے کی تعلیم حاصل نہیں کر پائے جس طرح کہ ایک راہب کے پاس تھی۔ 10 سال کے تھے نا میرے نبی، تو یہ اپنے چچا کے ساتھ جو تھے وہ جا رہے تھے شام کے سفر میں، تو اس راہب نے دیکھا نا جب اس قافلے کو جا رہے، اس نے ہزاروں دفعہ دیکھا تھا، لیکن شام سے 6، 8، 10 کلومیٹر پہلے تھا ان کا ایک عبادت گاہ بنی ہوئی تھی، میں عبادت گاہ کا نام بھی نہیں لے رہا تاکہ یہ نہ پتہ ہو کہ وہ کس مذہب سے تھا، لیکن احادیث میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے روکا ان سب قافلے والوں کو، اور اس نے قافلے والوں میں کے سردار کو بلایا ابو طالب علیہ السلام کو، اور کہا کہ آپ لوگ میرے پاس دعوت پر آئیں۔ وہ دعوت پہ کبھی بلایا نہیں تھا اس نے، جب وہ دعوت پہ سارے لوگ اگلے دن گئے تو اس نے سب کو دیکھا، سب لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ، اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ بچہ نہیں آیا، انہوں نے کہا وہ اس درخت کے پاس بیٹھا، انہوں نے کہا اسی کو تو بلاؤ، اسی کے لیے تو میں نے دعوت کی ہے۔ جب وہ بچہ آیا تو آپ نے ابو طالب کو ایک طرف لے کے چلے گئے۔ یہ راہب جو اس کا تاریخ میں نام آتا ہے وہ بریرہ ہے، یا اس کے قریب کا نام ہے، وہ لے کر گئے اور کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے کہا کیوں واپس لے جائیں؟ انہوں نے کہا یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک راہب کہہ رہا ہے۔
ہم آج کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت کا اعلان ہوا. ہاں اعلان ہوا, علم پہلے ہی تھا, صحابہ کو بھی علم تھا, ابھی عرض کروں گا کیسے علم تھا, راہب کو بھی علم تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ آنے والے وقت کیا جو ہے وہ نبی ہے. آپ نے کہا کہ تمہیں کیسے علم ہوا؟ مجھے یقین ہے ابو طالب علیہ السلام کو پتہ تھا, لیکن انہوں نے پوچھا راہب کو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تم آ رہے تھے نا قافلے میں تو اوپر ایک بادل تھا جو صرف اس بچے پہ سایہ کر رہا تھا, اور یہ بچہ جس درخت کے جس پاس سے گزرتا تھا اس درخت کی ٹہنیاں جو ہیں وہ جھک جاتی تھیں اس بچے کو دیکھ کے. تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ آنے والے وقت, اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کا انتظار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس بات کو نا بڑا واضح کر دیا, ایک نسبت ہے اور ایک عمل ہے. نسبت چاہے فرعون کے ساتھ ہو, لیکن عمل اگر موسیٰ کو پالنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس عورت کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کر دیتا ہے. یہ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت قائم کی. دوسری طرف دیکھیے کہ چاہے نسبت جو ہے وہ پیغمبر سے ہو, نبی سے ہو, لوط علیہ السلام سے ہو یا نوح علیہ السلام سے ہو, لیکن اگر عمل جو ہے وہ حکم کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہے اور ان کو دوزخ دیتا ہے. لیکن تیسری طرف دیکھیے ایک ایسی خاتون جس کا اعتماد اللہ پہ کیسا ہے, کیا عمل ہے اور کیا نسبت ہے, جو کنواری ہے لیکن اللہ نے اس کو ماں بنایا, لیکن ذکر پھر قرآن میں کیا. یہ نسبت اور عمل کا جو کردار ہے نا, یہ اللہ کے ہاں سنت ہے. اگر ان کو قائم رکھیں گے نا تو پھر آگے بات بنتی ہے. قوالی پہ جانے سے پہلے ایک بات ذکر کروں, ایک ہدیتاً, وہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ مقام محمود پہ جب میرے نبی کو بٹھا دیا جائے گا نا تو لوگ جو ہے نا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں ہوں گے نا, وہاں جو حسنین ہے یہ قوالی کر رہا ہوگا. یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں,